بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار کو فروری جنوری کے مہینہ میں دسمبر اور جنوری 10 دسمبر کو پہنچا تھا ربا، اور پھر 31 جنوری کو واپسی ناروے میری واپسی ہوئی ہے۔ تو خاکسار سے پہلے 3 قسطوں میں ربا کے جو حالات تھے، جو دوستوں سے ملاقاتیں ہوئیں، اور وہاں پر جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک بستی میں چلنے پھرنے، دعائیں کرنے، بزرگوں سے ملنے، دوستوں سے ملنے، اور ربا کی ترقی کو دیکھ کر جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ کہاں وہ چھوٹی سی بستی تھی اور کہاں آج لگ بھگ سے 70,000 کی آبادی ہو چکی ہے، اور خوب ربا میں رونق ہے، اور ربا کی جو بستی ہے وہ درختوں سے، پھلوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو بہرحال میں نے جو کچھ دوستوں کا ذکر رہ گیا تھا اس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ دفاتر میں کئی دوست تھے جن سے ملاقات کا موقع ملا، بہرحال زیادہ نہیں کر سکا کیونکہ وہ کرونا کی وجہ سے کچھ پابندیاں بھی تھیں۔ تو ایک میں تصحیح کر دیتا ہوں کہ وہاں میں نے ایک شادی کا ذکر کیا تھا جس میں ان کا اسامہ منیر صاحب کا نام بھول گیا تھا۔ ان کی بیٹی کی شادی تھی تو اس میں مجھے شامل ہونے کی توفیق ملی۔ ان کے والد صاحب شیخ منیر صاحب جو شہید ہو گئے تھے، لاہور امیر جماعت تھے ان کے، اسامہ منیر صاحب ان کے بیٹے ہیں، اور ان کی بیٹی کی ربا میں شادی تھی، اور اس میں خاکسار کو بھی دعوت ملی اور بڑی محبت سے انہوں نے دعوت دی، اور پھر میں اس میں شامل ہونے کی بھی مجھے سعادت ملی۔ تو اس لیے میں نے یہ تصحیح کر دی کہ اسامہ منیر صاحب کی بیٹی تھی وہ۔ دوسری یہ ہے کہ ملاقات جو ہوئی 2 بار وہ عزیزم مرزا طلحہ بشیر صاحب سے ہوئی۔ یہ ہمارے مکرم حضرت مرزا منور احمد صاحب کے پوتے اور مکرم مرزا مظفر احمد صاحب کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے فضل سے خوب دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ وہاں نائب ناظر بیت المال خرچ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ 21 میں بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ تو خاکسار اس 21 کے سلسلہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور کچھ میرے بھائی جو ڈنمارک رہتے ہیں عبدالباسط صاحب، انہوں نے چندہ بھجوایا تھا کہ آپ 21 میں وہ چندہ جمع کروا دیں۔ چنانچہ خاکسار نے وہ چندہ وہاں ان کے پاس جمع کروایا، اور کچھ اور بھی ان سے باتیں ہوتی رہیں، بہت محبت سے، بہت پیار سے ملتے ہیں۔ کچھ ٹافیاں بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اپنی ٹیبل پہ، وہ بوڑھوں کو بھی ٹافیاں پیش کر دیتے ہیں، بچے سمجھ کر، کیونکہ بچے تو ٹافیاں کھاتے ہیں، لیکن انہوں نے غالباً کرونا سے کی کچھ حدود کی وجہ سے وہ چائے وغیرہ کم ہی پیش ہوتی ہے ادھر، لیکن انہوں نے 12 ٹافی شافیاں ضرور رکھی ہوئی، اور وہ جب بھی میں گیا ہوں وہ مجھے پیش کرتے رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور ان کو صحت والی لمبی زندگی دے۔ ماشاءاللہ بہت پیارے اور بیبے
خدمت گزار ہیں جماعت کے. اسی طرح ایک ہمارے محلہ دارالبرکات کے دوست ہیں چودھری نعیم احمد صاحب جو افسر خزانہ ہیں. ان سے بھی بڑی ملاقات ہوئی, بڑی محبت سے ملے, بہت پیار سے ملتے ہیں جب بھی جاتا ہوں. تو 12 چند منٹ ان سے بھی ملاقات ہوئی, کچھ خیر خیریت, کچھ باتیں ہوئیں. تو بہرحال ان کا خواہش تھی میں دوبارہ ان کے پاس آؤں, لیکن میں نہیں جا سکا کیونکہ ٹائم تھوڑا تھا میرے پاس, اور کچھ کام بھی تھے, کچھ گھر کی بھی ذمہ داری تھی. بیگم میرے ساتھ آئی تھی تو وہ اس لیے ان کی بھی ذمہ داری تھی. تو اس کے علاوہ کئی دوست ملتے رہے ہیں, اب میں سب کے تو نام نہیں دیکھ سکتا. ہماری میں عام طور پر میں جو سودا خریدتا تھا وہ ابراہیم صاحب جو کریانہ سٹور والے ہیں, جن کے آٹا کی مشین بھی ہے, ان کے چکی ہے آٹا کی, وہ مشہور دکان ہے, ان کی دکان سے اپنے سودا وغیرہ خریدتا رہا ہوں. اور پھر ایک دو بار جنجوعہ صاحب کریانہ سٹور پر بھی مجھے جانے کا موقع ملا ہے. تو یہ سب بزرگوں کی اولادیں ہیں, اپنے بہت محبت سے ملتے ہیں. اور اسی طرح اور بھی اللہ کے دوست بڑی محبت سے ملتے رہے. اور ان کا میں نے ایک اس دفعہ جو کہ میں نے موٹر سائیکل کی بجائے زیادہ رکشہ پر ہی سفر کیا, رکشوں پر. تو مجھے کئی رکشے والوں سے ملنے, ان کے حالات کا پتہ چلتا رہا. 2 رکشے والے ایسے تھے جن سے میں نے ملاقات کی. تو ایک نے کہا کہ میں اپنے غالباً قصور کے علاقہ سے ہجرت کر کے رباب بچوں کو لے کر آیا ہوں, کیونکہ وہاں پر حالات ایسے تھے کہ بچوں کا پڑھانا مشکل تھا. مولویوں نے کافی نفرت پھیلائی ہوئی ہے اسکولوں کالجوں میں, جس کی وجہ سے بچوں کا وہاں پڑھنا مشکل ہے. تو ان کو مجبوراً وہاں سے ہجرت کر کے ربا آنا پڑا, اور یہاں پر وہ رکشہ بھی چلا رہے تھے اور ایک خادم مسجد بھی تھے. اسی طرح ایک اور رکشے والے سے ملاقات ہوئی, وہ بھی بڑے خوش اخلاق تھے, بڑی محبت سے ملے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ربا کے ہیں باہر سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, میں احمدی ہوں, میں کراچی سے آیا ہوں. وہاں بھی کچھ ایسے حالات تھے کہ مجھے بچوں کو لے کر ربا آنا پڑا, کیونکہ ہر شہر میں, ہر اسکول میں, کالج میں نفرت پھیلائی ہوئی ہے احمدیوں کے خلاف. تو بچوں کا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. بیچارے آرام سے خاموشی سے پڑھتے ہیں, لیکن جب بھی ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ احمدی ہے تو اس کے خلاف پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو نفرت انگیز, اور پھر ان کو شر پھیلانے کی بھی, پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ربا کو ایک پناہ گاہ بنایا ہوا ہے رب احمدیوں کی, کہ جو بھی پاکستان میں جن کو بھی تکلیف ہوتی ہے بچوں کی وجہ سے وہ پڑھا نہیں سکتے, تو پھر وہ ربا میں, مرکز میں ربا, جس کا بعد میں انہوں نے نام چناب نگر رکھا, آج کل وہ چناب نگر کہلاتا ہے, لیکن اصل نام ربا تھا جو حضرت مسلم موعود نے اس کا رکھا تھا. اور ہم تو ہمارے تو نام زبان پر وہی نام چڑھا ہوا ہے, اس لیے ہم تو ربا ہی کہتے ہیں. لیکن جب لکھنا پڑے کوئی ایڈریس وغیرہ تو مجبوراً جناب نگر پھر لکھنا پڑتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے رکھ دیے ہوئے مولویوں کو کہنے پہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ اس بستی کو آباد و شاد رکھے, اور جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں, جو پابندی ہیں, اللہ تعالیٰ اسے دور کرے, اور گورنمنٹ کو بھی سمجھ اور عقل دے کہ ربا کے لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں بھرپور حصہ لیا, قائد اعظم کا ساتھ دیا, اور بڑی بڑی عہدوں پر رہے, جنرل تھے, فوجوں میں خدمت کی,
جماعت کے اسی طرح سر ظفر اللہ خان صاحب جو پاکستان کے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے خدمت کی اور بہت خدمت کی جو تاریخ میں لکھی جائے گی۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا نوبل پرائز لے کر۔ امام احمد ہیں جنہوں نے اقتصادی لحاظ سے پاکستان کو مضبوط کیا، سیکرٹری خزانہ کے سیکرٹری خزانہ تھے جب صدر ایوب تھے۔ اور بے شمار احمدی ہیں جنہوں نے پاکستان کی خدمات کی اور اب بھی کر رہے ہیں، بے لوث خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن تعصب، نفرت اب اتنی پھیلا دی ہوئی ہے وہاں مولویوں نے کہ گورنمنٹ اس پہ نوٹس لیتے بھی ڈرتی ہے۔ اس بات پر ڈر جاتے ہیں کہ اگر ہم نے احمدیوں کو تحفظ دینے کی کوشش کی تو یہ مولوی خلاف ہو جائیں گے۔ حالانکہ جو انصاف ہے وہ قائم ہونا چاہیے، تو انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فضل کرے، ہمارے ملک میں جلد امن قائم کرے اور ہر پاکستانی کو وہ حقوق ملیں جو ایک ملک میں ایک شہری کے ہوتے ہیں، اور جو قائد اعظم نے اس وقت جب پاکستان بنایا تھا تو سب کو برابر کے حقوق دیے تھے۔ قائد اعظم کی کابینہ میں چودھری ظفر اللہ خان صاحب تھے جو احمدی تھے، تو اسی طرح اور ہندو بھی تھے، کوئی وزیر قانون وغیرہ بھی تھے۔ تو وہ ملک جو قائد اعظم نے جس بنیاد پر بنایا تھا، جب تک وہ بنیادیں قائم نہیں ہوں گی ملک میں انتشار رہے گا۔ تو اس لیے ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد وہ وقت لائے جب یہ ملک ایک مثالی ملک بن جائے اور اس میں امن ہو، انصاف ہو، عدل ہو، اور سب شہری امن اور سکون کے ساتھ وہاں رہ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ و ناصر۔